یقین جانے مسلمان رمضان المبارک کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے، ساتھ میں بہت سے مسلمان رمضان المبارک کے مقصد سے، اس کے اصل پیغام سے بالکل ناواقف ہیں۔ مگر کیوں؟ ماہ رمضان جو اسلام کا تیسرا اہم رکن تصور کیا جاتا ہے، اس کی آمد پر مسلمان کہنے کو روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، فرض نماز اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح اور دیگر عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور خود کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ پر یہ سب تو رمضان کا صرف ایک پہلو ہے، اور آج امت کی وسیع تعداد صرف اسی ایک پہلو پر فوکس کر کے رمضان کے اصل پیغام کو، اس کے اصل مقصد کو اگنور کیے ہوئے ہے۔ کیا ہے یہ مقصد؟ کیوں مسلمان رمضان کے اصل مقصد سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اور ماہ رمضان میں دین اسلام کی مسلم امہ سے کیا توقعات وابستہ ہیں؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو سب سے اہم مقصد the very core of the Ramadan is to have self-discipline in our lives۔ نارمل روٹین میں انسان اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کا، اپنے نفس کا غلام بن کر اس دنیا میں اپنے اصل مقصد پر توجہ نہیں دے پاتا۔ اس لاپرواہی کی ایک اہم وجہ ہماری زندگی میں سیلف ڈسپلن کی کمی ہے۔ سیلف کنٹرول نہ ہونے کے باعث ہم اپنے نفس کو، اپنی بیجا دنیاوی خواہشات کو کبھی انکار ہی نہیں کر پاتے۔ نتیجے میں مایوسی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ ایسے میں رمضان ہمیں موقع فراہم کرتا ہے جس میں ہم اپنے نفس کے خلاف ٹرین ہو کر اپنے آگے کی زندگی میں اس پر قابو پانا سیکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت کے باوجود نہ چاہتے ہوئے اس کو برداشت کرنا دراصل اسی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے جس میں ہمارے اندر صبر و تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مسلم امہ جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، وہی مظاہرہ اگر باقی زندگی میں بھی برقرار رکھا جائے تو امت مزید تباہی سے خود کو بچا سکتی ہے۔ رمضان کا دوسرا اہم مقصد مسلمانوں میں ایمپتھی کے جذبات پیدا کرنا ہے، اور یہی تو اسلام کی بیوٹی ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد غربت کا شکار ہے، جنہیں 2 وقت کا کھانا مشکل سے میسر ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک عام انسان ان سے ہمدردی تو رکھ سکتا ہے، پر ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو حقیقی طور پر محسوس نہیں کر پاتا۔ ایسے میں اسلام ایک مسلمان سے توقع کرتا ہے کہ وہ ایسے افراد سے نہ صرف ہمدردی رکھے بلکہ روزے رکھ کر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کے ان افراد کے درد کو بھی محسوس کرے۔ مگر افسوس کے ساتھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگر ہم اپنے وطن عزیز کی ہی بات کریں، جہاں معاشی بحران کے چلتے غریب عوام فاقے کاٹ رہی ہے، جہاں افراد مفت راشن حاصل کرنے کی خاطر اپنی قیمتی جان گنوا دیتے ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستان کی ایلیٹ حالات سے بے پرواہ ہو کر دنیا کی آسائشوں میں مگن ہے، جو قابل مذمت ہے۔ تھرڈ پوائنٹ پر جانے سے پہلے 1 منٹ کے لیے آپ اپنے ذہن میں پیاس کی شدت کو تصور کریں۔ تصور کریں کہ آپ کے ہونٹ، آپ کا گلا پیاس کے باعث خشک ہو چکا ہے۔ ایسے میں اذان مغرب ہوتی ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی پینا شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ پانی کا ایک ایک گھونٹ آپ کے اندر ایک نئی جان ڈال دیتا ہے اور آپ دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ پروردگار کے کتنے مشکور ہوں گے کہ جس نے آپ کو پانی جیسی نعمت سے نوازا۔ لیکن کیا ہم یہ شکر اپنی نارمل زندگی میں ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ایسی لاتعداد نعمتوں کے بارے میں جن پر انسانیت کی بقا منحصر ہے؟ کیا ہم نے ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کیا جو ہمیں بن مانگے میسر آئیں؟ لہٰذا ماہ رمضان کا ایک اہم مقصد مسلمانوں کو شکر کے فلسفے سے آگاہ کرنا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان روزہ رکھ کر اس بات پر غور کرے کہ اگر اسے زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضرورت کی خوراک بھی میسر نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کیا ہوگی۔ لیکن اگر ہمیں یہ نعمتیں وافر مقدار میں میسر ہیں تو رمضان ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ ہم اس پروردگار کا شکر بجا لائیں کہ جس نے ہمیں بن مانگے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ نمبر 4، یونٹی۔ اسلام نے بارہا مسلمانوں کی اجتماعیت پہ زور دیا ہے۔ ہماری توحید، ہماری نماز، ہمارا فریضہ حج، ہماری کتاب مقدس، یہ سب مسلمانوں کو مل جل کے رہنے کا درس دیتے ہیں۔
اسی طرح رمضان بھی مسلمانوں کو مل جل کر رہنے اور آپس میں اتحاد قائم رکھنے کا درس دیتا ہے، اور مسلمانوں سے توقع کرتا ہے کہ جس باہمی محبت اور اتحاد کا مظاہرہ مسلم امہ رمضان میں کرتی ہے، اسی اتحاد کو، اسی محبت کو آگے بھی برقرار رکھے۔ مگر ٹھیک اسی کے الٹ ہم تو نہ صرف فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور ہم لسانیت کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں، ہم قومیت کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں۔ ہم خود کو مسلمان کہلوانے کی بجائے خود کو شیعہ سنی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اجتماعیت تو اس فرقہ واریت کی گرد میں کہیں کھو سی گئی ہے، جسے اب بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 5، اسپرچول گروتھ۔ ماہ رمضان کا ایک اور اہم مقصد مسلمانوں کو اسپرچویلٹی سے روشناس کرانا ہے۔ آج کا مسلمان جو سارا سال غفلت میں گزارتا ہے، اس غفلت کے باعث وہ روحانیت کے لطف سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں وہ جب پورے جذبے کے ساتھ دینی احکامات پر عمل پیرا ہو کر پوری لگن کے ساتھ رب تعالیٰ کی قربت کی جستجو کرتا ہے، تو بدلے میں پروردگار اس کو روحانیت کے لطف سے متعارف کراتا ہے، جسے اگر ایک انسان محسوس کر لے تو پھر وہ اپنی تمام زندگی پروردگار کی پیروی میں گزارے۔ لیکن آج کا مسلمان روحانیت کے اس فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر مسلمان اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ اس سے مستفید ضرور ٹھہرے گا۔ ہمیں کامنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ نے اس رمضان المبارک میں اس روحانیت کو اپنے اندر محسوس کیا؟ ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔